صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة على محمد بن عبد الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم بزرگوں، دوستو، پیارے عزیز دینی اسلامی بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہ ختم نبوت کون سا عقیدہ ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بہت سے عقائد ہیں۔ ایک عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، قیامت اور آخرت برحق ہے۔ اسی طریقے سے قطعی اور بدیہی اور یقینی عقائد میں سے ایک عقیدہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے۔ اس عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جناتوں کی رشد و ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے جو سلسلہ نبوت کا شروع فرمایا تھا، وہ نبوت کا سلسلہ ہم سب کے آقا و مولا دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا، اور اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا حاصل ہے کہ وہ سلسلہ جو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جس طریقے سے ایک سچے نبی کو ماننا اور اس کی تصدیق کرنا سب کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے جس طرح کسی سچے نبی کو نہ ماننا اور اس کو جھٹلانا یہ کفر ہے، اسی طرح کسی جھوٹے نبی کی تصدیق کرنا یا کسی جھوٹے نبی کو مان لینا یہ بھی کفر ہے۔ جس طریقے سے ایک سچے نبی کو نہ ماننا اور اس کو جھٹلا دینا یہ کفر ہے، اسی طریقے سے کوئی جھوٹا نبی ہے، نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، اس کو مان لینا اور اس کی تصدیق کر دینا اور اس پر ایمان لے آنا یہ بھی کفر ہے۔ اگر کوئی شخص، بلکہ آگے بڑھ کے یوں کہیے کہ اگر کوئی مسلمان عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے یا عقیدہ ختم نبوت میں کسی طرح کی تعویل کرے، وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے اور ایمان سے یکسر محروم ہے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صرف اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں، جہاں اللہ کے رسول ہیں وہیں پیارے آقا آخری رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، آخری رسول نہیں ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آخری رسول ہے۔ تو پیارے آقا کے لیے دو تصور کا ہونا ضروری ہے، ایک رسول ہونے کا تصور اور ایک آخری رسول اور خاتم الرسل، یعنی تمام رسولوں میں آخری نبی، تمام نبیوں میں آخری نبی، یہ تصور یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے جسمانی باپ نہیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں ہیں،
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نرینہ کوئی اولاد آگے نہیں چلی، کوئی نرینہ اولاد بلوغ تک نہیں پہنچی، بچپنے میں سب کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے جسمانی باپ نہیں ہے، روحانی باپ تو ہے۔ جس طریقے سے امہات المؤمنین ازواج مطہرات یہ امت کی مائیں ہیں، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں۔ خود ایک حدیث میں پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں انما انا لکم مثل الوالد، کہ میں تمہارے لیے ایک والد کی طرح ہوں۔ جس طریقے سے باپ اپنے بچوں کو ایک ایک چیز بتاتا ہے، اسی طریقے سے میں بھی تمہارے اوپر اسی درجہ بلکہ اس سے زیادہ شفیق ہوں، تمہاری خیر خواہی کی ایک ایک چیز تم کو بتاتا رہتا ہوں۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ تو نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبوت کا سلسلہ ان پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں بنایا جائے گا، قیامت تک اب کوئی نیا نبی نہیں بنایا جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے دوسرے نبیوں پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے۔ فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے الفاظ تو مختصر ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر معانی کا سمندر ہوتا ہے، یہ صرف میری خصوصیت ہے۔ ورنہ انسان ہوتا ہے جتنے الفاظ اتنے معنی، لیکن حضور فرماتے میری بہت سی حدیثیں ایسی ہیں کہ الفاظ تو اس کے اندر تھوڑے سے ہیں لیکن معانی کا سمندر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کے ذریعے داخل کر دیا۔ فرمایا دوسری خصوصیت وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ میری رعب کے ذریعے سے مدد کی گئی ہے۔ پیارے آقا کا رعب، پیارے آقا کا جلال اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ کسی دشمن کی ہمت نہیں ہوتی تھی، جب کبھی کوئی بات ہوتی تھی پیارے آقا کہیں تنہا چلے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ میرے لیے اس زمین کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا، لوگ اس سے تیمم کر کے پاکی حاصل کر لیتے ہیں۔ میرے لیے اس زمین کو مسجد بنا دیا گیا کہ انسان جب مسجد میں نہ حاضر ہو پائے، سفر کر رہا ہو، جنگلات کے اندر ہو، اس زمین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے۔ حضور فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ جب دشمنوں سے مقابلہ ہو اور مسلمانوں کو فتح ہو تو پچھلے زمانے میں دستور یہ تھا کہ وہ غنیمت کا مال مسلمانوں کے لیے حلال نہیں تھا، بلکہ اس کو کھلے آسمان میں رکھ دیا جاتا تھا، پھر آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو نگل جاتی تھی۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے اور تمہارے جو قربانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ لیکن اس امت کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں اور مسلمانوں کو جہاں فتوحات حاصل ہوئی ہے اور جو مال غنیمت ملا ہے وہ صحابہ کرام میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ یہ صرف اس امت کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ اور 5ویں خصوصیت بیان فرمائی وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، حضور فرما رہے مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ ہم سے پہلے کے جو نبی تھے وہ علاقائی تھے، وہ شہری تھے، وہ صوبائی تھے، وہ ملکی تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے یہ انٹرنیشنل ہے، یہ عالمی ہے، کسی اسٹیٹ تک اور کسی کنٹری تک اور کسی ڈسٹرکٹ تک محدود نہیں ہے، بلکہ جہاں تک سورج کی روشنی ہے اور جہاں تک زمین کی وسعت ہے اور جہاں تک انسانوں کی بینائی ہے وہاں تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے۔ اور 6ٹھی خصوصیت جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا، نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا، اب میرے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے۔ اس بات کو یاد رکھیے، جب اللہ تعالی نے اس کائنات کی ابتدا فرمائی تھی تو اسی وقت نبوت کی ابتدا فرما دی تھی۔ جو کائنات کی ابتدا ہے وہی قصر نبوت کی خشت اول ہے۔ کائنات کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ یہ پہلے نبی ہے اور پہلے شخص ہے۔ تو جو کائنات کی ابتدا ہے وہی نبوت اور نبی کی ابتدا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اعلان کرنا ضروری سمجھا اور لوگوں کو بتایا یہ خلیفہ، یہ میرا خلیفہ ہے اور یہ میرا نبی ہے، اسی طریقے سے جب یہ عالم اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، دنیا اپنے عروج کو پہنچ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر
نبوت کی تکمیل فرما دی، نبوت کی تکمیل فرما دی اور کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قیامت تک زمانہ ہی کتنا باقی ہے۔ تو پیارے آقا نے کئی حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ مجھ میں اور قیامت میں اتنا فرق ہے جیسے کہ ان دو انگلیوں کے درمیان۔ اب ظاہر سی بات ہے ان دو انگلیوں میں کتنا فاصلہ ہے، یہ ذرا سا فاصلہ ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ خود ایک حدیث میں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة او كما قال، فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے کے نبیوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک محل تعمیر کیا اور محل کو بہت حسین و جمیل بنایا، لیکن اس کے اندر کسی کونے کے اندر کوئی اینٹ رکھنا چھوڑ دیا گیا، کوئی اینٹ کی جگہ رہ گئی، تو فجعل الناس یطوفون به، اور لوگ اس محل کا طواف کر رہے ہیں، اس کو گھوم گھوم کر دیکھ رہے ہیں، وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ، اور تعجب کر رہے ہیں کیا دیدہ زیب ہے، کیا جاذب نظر ہے، کیا پرکشش ہے، کیا اس کے اندر سہولتیں جمع کی گئی ہیں، اور حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، خوب تعریفی کلمات کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں هَلَّا وُضِعَتِ اللَّبِنَةُ، کاش کہ یہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی تو اس کے حسن میں اور چار چاند لگ جاتے اور لوگوں کو کچھ بھی کہنے کا موقع نہ ملتا۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ، میں وہ آخری اینٹ ہوں جو قصر نبوت، جو نبوت کا محل جو تعمیر ہو رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام آتے گئے جاتے گئے قصر نبوت کی تکمیل کرتے چلے گئے، جو آخری تکمیل ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی قیامت تک نیا نبی نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں بتا دی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر کے جاننے والے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت تک کتنے فتنے رونما ہوں گے، کتنے طرح کے شر پیدا ہوں گے، کون کون لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام اور ایمان میں رکھنا اور رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کی زبانی اہم باتوں کی رہنمائی فرما دی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ سیکون فی امتی کذابون 30، کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں، میری نبوت پر ایمان لاؤ، میری باتوں کو قبول کرو، جو میں حکم کروں اس کو فالو کرو، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں چوکنا ہو جاؤ، انا خاتم النبیین، حضور فرما رہے میں آخری نبی ہوں، نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا ہے، ولا نبی بعدی، اور قیامت تک اب میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، قیامت تک میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں کے اندر اور خود کلام پاک کے اندر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی تقریباً 100 آیتیں ایسی ہیں جن سے عقیدہ ختم نبوت صراحتاً یا اشارتاً دونوں طریقے سے ثابت ہوتا ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی 200 حدیثیں ایسی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ امتیازی شان ہے کہ رسول تو اور بھی ہیں، ہر رسول کی ذمہ داری تھی کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو یہ بتا دے اب اگلا رسول کون آ رہا ہے، اب اگلا رسول کون آ رہا ہے۔ چنانچہ ہر رسول اپنے بعد میں آنے والے رسول کی پیشن گوئی کر کے جاتا تھا، اپنے بعد میں آنے والے رسول کی علامتوں کو بیان کر کے جاتا تھا۔ اسرائیلی سلسلے کے جو آخری رسول ہیں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ اسرائیلی سلسلے کے آخری رسول ہیں، انہوں نے بھی کیا فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ دیکھو میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیارے آقا علیہ السلام کے حلیہ مبارکہ کی بہت سی چیزوں کو تورات میں بیان کر دیا، اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کسی کو نبی نہیں آنا تھا، تو حضور علیہ السلام نے کسی نئے نبی کے آنے کی اطلاع نہیں دی بلکہ ختم نبوت کی اطلاع دی۔ حضور علیہ السلام نے کسی نئے نبی کے آنے کی اطلاع نہیں دی بلکہ ختم نبوت کی اطلاع دی۔ اس وجہ سے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند. اب کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ تشریعی آ سکتا، نہ غیر تشریعی آ سکتا، نہ ذلی آ سکتا، نہ بروزی آ سکتا. آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے یہ تشریعی، غیر تشریعی، ذلی، بروزی، یہ کون کون سی قسمیں ہیں نبی کی؟ جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ چوری کرتے ہیں، جو لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں، وہ انہی راستوں سے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جو انبیاء کرام کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، سب کے پاس مستقل شریعت نہیں آئی. کچھ ہی ہیں انبیاء کرام اور رسول ہیں جن کے پاس مستقل شریعت ہے، جن کے پاس مستقل کتاب ہے. ان کو تو تشریعی نبی کہتے ہیں. جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مستقل کتاب قرآن پاک ان کے پاس ہے، یہ تشریعی نبی ہیں. بہت سے انبیاء وہ ہیں جو نبی تو تھے، اللہ کی طرف سے وحی تو ان کے پاس آتی تھی، لیکن جو پچھلی نبوت چل رہی تھی، جو پچھلے نبی تھے، جو احکام پچھلے نبی کے تھے، وہی احکام وہ کنٹینیو کر رہے تھے، کوئی نئی چیز نہیں کر رہے تھے. تو اس کو کہتے ہیں غیر تشریعی نبی. پھر اسی کے اندر بعض لوگ یہ قسمیں نکالتے ہیں ذلی، بروزی. یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی دین ہے کہ جو پہلے اپنے آپ کو دیندار ہونا اس نے ثابت کیا، پھر اپنے آپ کو مجدد ہونا ثابت کیا، پھر دھیرے سے مہدی اور مسیح، پھر پتہ نہیں کون کون سے اس نے دعوے کیے، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا اور نبوت پر اور ختم نبوت پر ڈاکہ بھی ڈالا کرتا تھا. تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو عقیدے ختم نبوت کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، ورنہ یہ ایمان کے لٹیرے اور ایمان کے رہزن یہ کبھی بھی ہمارے ایمان پر حملہ کر سکتے ہیں، اور بہانے سے اور حیلے حوالے سے، مکر و فریب سے، دجل سے ہمارے ایمان کو ہمارے دل سے چھین سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پیشین گوئی دی، اور خود حضور کے زمانے میں دو لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. ایک کا نام ہے اسود عنسی اور ایک کا نام ہے مسیلمہ کذاب. یہ اسود عنسی، اس کا نام عبلہ بن کعب تھا. اس نے یمن کے شہر صنعاء کے اندر 3 مہینے مستقل نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی، میری بات مانو. کچھ سادہ قسم کے مسلمان اس کی بات کو ماننے لگے. پھر حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے اس کو جہنم رسید کیا اور اس کا خاتمہ کیا. اور دوسرا ہے مسیلمہ کذاب. اس کا قتل تو پیارے آقا کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ یہ حضور کے پاس آیا اور اندر نہیں گیا تھا، باہر بیٹھا سواری کی نگرانی کر رہا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو لوگ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا اعزاز کیا، اکرام کیا، ایمان کی دعوت دی، وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے. حضور کی شان تھی، حضور ہدایہ بھی دیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو کچھ ہدیہ بھی دیا، اس میں اس مسیلمہ کا بھی حصہ لگا ہوا تھا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مسیلمہ کے پاس آئے اور ایمان کی دعوت دی. اس نے کہا کہ اگر حکومت اور سلطنت آپ کے بعد میرے پاس آ جائے تو میں ماننے کو تیار ہوں، اور اگر نہیں آئے تو پھر میں نہیں مانوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اس وقت کھجور کی ایک چھڑی تھی. حضور نے فرمایا نبوت اور سلطنت اور حکومت تو بہت دور کی بات ہے، میں یہ چھڑی بھی تجھے نہیں دوں گا، اور تجھے سلطنت کیا ملے گی، بلکہ اللہ کا عذاب تجھ پر مسلط ہوگا اور تو ہلاک و برباد ہوگا. یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دی. چنانچہ بعد میں یہ یمامہ گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اس سے قتال کیا اور جہاد کیا، اور 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی. اور اس مسیلمہ کذاب نے 40,000 کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ کیا، جس میں سے 28,000 کیفر کردار تک پہنچ گئے. 28,000 وہیں ختم ہو گئے، اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے اس مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کیا. پھر بعد میں بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. حارث نامی شخص نے دعویٰ کیا، طلحہ نامی شخص نے دعویٰ کیا، آپ کے غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا. اس زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ بہت سی نبوت کے دعوے دار نکل آئیں گے. ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. خوب یاد رکھیے، پیارے آقا کے بعد اب قیامت تک کے کوئی نیا نبی نہیں آیا. اب قیامت تک کے صرف 3 لوگوں کا آنا باقی ہے. ایک حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا آنا باقی ہے، ایک دجال کا خروج باقی ہے، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول باقی ہے. یہ 3 شخصیتیں ہیں جو اس روئے زمین میں ابھی آ کر رہیں گی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہم سب کے نبی ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے. ابھی آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آسمان دنیا پر ہیں، آسمان پر ہیں اور ابھی زندگی کے ساتھ ہیں۔ جب دجال کا خروج ہوگا اور وہ اپنی چنگل میں تمام ایمان والوں کو نگلنے کی کوشش کر رہا ہوگا، اپنی حکومت کو بڑھا رہا ہوگا، اس وقت دجال کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمائیں گے دمشق کی جامع مسجد پر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی حیات ہیں۔ بہت سے لوگ دھوکہ دیتے، حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا، بہت سے لوگ اپنے آپ کو عیسیٰ کہنے کی کوشش کرتے۔ خوب یاد رکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی کرشمے کے ذریعے کی۔ عام طور پر انسانوں کا وجود مرد اور عورت کے ملاپ سے ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود اور جو ولادت ہوئی ہے وہ صرف ماں کے ذریعے ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، کوئی جسمانی باپ نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک حیرت انگیز طریقے سے ان کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ اپنی خدائی کرشمے کے ذریعے ان کو آسمان پر اٹھا لے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں نزول فرما دے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اس وجہ سے مسلمانوں کو ان لوگوں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے اور ان لوگوں سے متاثر نہ ہونا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، اب نہیں ہے، اگر ہوتے تو کہاں ہوتے۔ خوب یاد رکھیے قرآن پاک کا اعلان ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ تو ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دی گئی، بل رفعه اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو عقیدہ ختم نبوت یہ ہم سب کا یہ نجات والا عقیدہ ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کا تذکرہ اپنے گھروں میں رکھنا ہے، اپنے بچوں سے کرنا ہے، اپنی بیویوں سے کرنا ہے، اپنے بھائی بہنوں سے کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی داڑھی ٹوپی میں اور جو جبہ قبہ پہن کر ایمان اور اچھی اچھی باتیں کر کے کہیں ہمارے عقیدہ ختم نبوت کو ختم کرنے کی کوشش نہ کر لو۔ اس زمانے میں بہت سے جھوٹے فریبی ٹہل رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔